تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ استدعا منظور کر لی گئی ہے۔ نون لیگ کی جانب سے مسلسل مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو جلد از جلد فیصلہ سنانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اینکر پرسن منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ قاضی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ اچھا موزم، تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹلی بالکل یہ چیز اٹ واز آلموسٹ دیئر، یہ چیز پہلے کہی بھی جا رہی تھی کہ جی 20 حلقوں کے اوپر کرایا جائے، اور یہ پہلے چیز انیشیٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوئی تھی، جس کے اوپر پرائم منسٹر اگری کر گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کا یہ موقف چینج ہوا تھا، اور موقف چینج ہونے کی جو میجر ریزنز ہے وہ یہ تھی کہ جی ہم لوگ پورے حلقے پہ اب دیکھنا چاہیں گے ہاؤ تھنگز آر ورک۔ اگر یہ 20 حلقوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں آیا، کیونکہ وہاں پر فائرنگ ہوئی، 2 لوگ شہید بھی ہو گئے۔ سو اوور آل جو میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے اس وقت پرسپیکٹو لیا ہے کہ پورے اس حلقے جو N75 ہے اس کے اوپر ری الیکشن کرایا جائے۔ سو میرے خیال میں ٹھیک ہے، ایک چیز ذرا اوپنلی ہو جائے گی، اور یہاں پر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا، یا ابھی شاید لیٹر آن آ جائے۔ مین ایشو یہ تھا کہ وہ جو 20 لوگ تھے جو وہاں سے غائب ہو گئے تھے پولنگ اسٹیشن سے، وہ لوگ کہاں پر آگے گئے، ان لوگوں سے کیا انویسٹیگیٹ ہوا، ان لوگوں نے کیا کہا، وہ کہاں پر چلے گئے، کون سی دھند ان کو کھا گئی، کیوں نہیں ان لوگوں نے سامنے آ کے ابھی تک اپنے بیانات دیے۔ اور یہ جو الزامات ایک دفعہ لگائے جا رہے ہیں تمام بیوروکریسی کے اوپر اور ان کے اوپر، اس کے اوپر بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ ان لوگوں کا کیا موقف ہے، کیونکہ یہ تو ابھی ایک ون سائڈ آف دا اسٹوری پوری قوم کو سنائی گئی ہے کہ جی وہاں پر دھاندلی ہو گئی، شک تھا، دھند میں گم ہو گئے، اس کے بعد ایک دم یہ لوگ نمودار ہو گئے۔ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے، اور میرے خیال میں ان لوگوں سے پبلکلی پوچھنا چاہیے، اور میں تو یہ تک کہوں گا کہ ان 20 لوگوں کے اوپر پرچہ دینا چاہیے کہ جی آپ اور پولیس کو کہیں یا کسی اور انویسٹیگیشن ایجنسی کو کہیں کہ آپ ان سے انویسٹیگیٹ کر کے بتائیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ یہاں پر الیکشنز ہوئے، اس میں 20 پولنگ اسٹیشن میں کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 20 لوگ کہاں پر گئے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنا سیریس الیکشن ہو رہا ہو اور یہ 20 لوگ ایک دم غائب ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک دم آ کے اپنی ازیومڈ کرے چیزیں کہ جی ایک کو دھند میں نظر نہیں آ رہا تھا، ایک کی اینک گر گئی تھی۔ یہ دیکھیں، دس از ایکچولی دا تھنگ جو میرے خیال میں اس 22 کروڑ عوام کو پتہ چلنی چاہیے کہ یہ لوگ کہاں گئے، ان لوگوں کو کون لے کر گیا، اگر یہ لوگ خود گئے تو کیوں گئے، اور اس کے بعد آ کے انہوں نے کیا بیان دیا ہے وہاں پر کہ کیا ہوا۔ اور سب سے امپورٹنٹ، الیکشن کمیشن کا جو ٹریبیونل ہے اس نے کیا ایکشن لیا ان لوگوں کے خلاف، انہوں نے کیا بلایا چیف سیکرٹری کو، کیا انہوں نے بلایا ہے آئی جی کو، کیا انہوں نے بلایا وہاں کے کمشنر کو، کیا ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو فون کیے گئے، آپ نے کیوں نہیں جواب دیے۔ سو ایکچولی میرے خیال میں جو پوائنٹ آف کنسرن ہونا چاہیے ہم ساروں کے لیے، ایون میڈیا، اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ آپ ان سوالات کے جواب ہمیں بتائیں کہ ہوا کیا وہاں پر۔ الیکشن آپ لوگوں نے کہہ دیا 20 حلقوں کے جی الیکشن ہم دوبارہ کرائیں گے، پھر کہا جی اب آج دوبارہ پورے N75 کے اندر پورے حلقے کے اندر دوبارہ ری پولنگ ہوگی، حکم آپ نے دے دیا، لیکن آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ عوام آج بھی اسی شش و پنج کے اندر ہے۔ کل مریم نواز کہہ رہی تھی جی ایجنسیز نے کرایا ہے، آپ کیوں نہیں کلیئرٹی کر رہی؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس چیز میں کلیئرٹی لائے، لوگوں کو بتائے کہ کس نے یہ سب کچھ کیا۔ اٹس ناٹ لائک آپ ہر چیز کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی بس وہاں پر خرابی ہو گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ان کے پاس مجسٹریٹ کے اس دن اختیارات تھے، ان کے پاس وہاں پر نفری تھی، اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو الیکشن کمیشن نیڈس ٹو ٹیل دا پیپل آؤٹ دیئر کہ جی وہاں پر ایکچولی میں ہوا کیا۔ یہ 20 لوگوں کے بیان حلفی ہم ساروں کے سامنے آنے چاہیے، اور اگر یہ لوگ آپ کو جواب، ان کے جوابات سے الیکشن کمیشن اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ ان کے اوپر پرچے دیں، آپ ان کے اوپر انویسٹیگیٹ کروائیں ان کو کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ غائب ہو جائیں اور بعد میں آ کے کہیں جی ہم دھند میں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سو میرے خیال میں ری الیکشن تو اٹ واز آلویز آلسو ریٹن کہ جی یہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو مین جس کی وجہ سے یہ پچھلے 10 دنوں سے میڈیا اور عوام اور یہ سیاستدانوں کے منصور اعظم قاضی اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔